حدیث موجود ہے صحیح مسلم کے اندر 582 نمبر کے اوپر اور 584 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جناب محمد کریم علیہ السلام ایک دن اتل مقبرہ، اللہ کے نبی قبرستان گئے. قبرستان جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے. میرے محترم بھائیو، ایک بات تو یہاں یہ ثابت ہو رہی ہے، قبرستان جانا، وہاں پر مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. قبرستان سے، قبروں سے عبرت حاصل کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ قبرستان جاؤ، وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کیجئے اور اپنے لیے عبرت حاصل کیجئے، یہ میرے نبی کی سنت ہے. اسی طرح جناب محمد کریم علیہ السلام نے عورتوں کو بھی کبھی کبھار اجازت دی ہے کہ وہ کبھی کبھار وہ بھی قبرستان جا سکتی ہیں. لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث ہے، میں حوالہ یاد کرنا بھول گیا تھا، صحیح حدیث میں پڑھ کے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا جو عورتیں کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، میں محمد ان کے اوپر لعنت کرتا ہوں، ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے. میرے محترم بھائیوں، آج دیکھیں مزاروں کے اوپر، آستانوں کے اوپر اتنے مرد نہیں ہوتے جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہاں پر. میرے نبی لعنت کر رہے ہیں ایسی عورتوں پر جو کثرت کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں، زیادہ تعداد کے اندر قبرستان جاتی ہیں، بار بار قبرستان جاتی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور میں محمد کریم علیہ السلام کی بھی لعنت ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، عورتوں کو کبھی کبھار جانا چاہیے، زیادہ بار یعنی کثرت کے ساتھ قبرستان نہیں جانا چاہیے. نبی علیہ السلام قبرستان کے اندر تشریف لے گئے تو سب سے پہلے میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللہ کے نبی کہتے ہیں سلام ہو اے مومنوں کے گھروں، تمہارے اوپر سلام ہو، یقیناً بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. یہ میرے نبی دعا پڑھتے تھے جب قبرستان جاتے تھے. تو اللہ کے نبی وہاں پر تشریف فرما ہے، صحابی وہاں پر موجود ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. میرے نبی فرماتے ہیں میری خواہش ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ فرماتے ہیں قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں قال انتم اصحابی، تم تو میرے صحابی ہو، تم میرے صحابی ہو. واخواننا الذین لم یأتوا بعد، میرے بھائی، میں محمد کے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوئے. میرے محترم بھائیو، یہاں سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی کا اپنے بعد آنے والوں کو بھائی قرار دینا، اپنے دینی بھائی قرار دینا، میرے نبی کی محبت اور شفقت کا بہت بڑا اظہار ہے. میرے نبی ہمیں اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں. فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. صحابہ فرماتے ہیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ بعد میں آئیں گے، آپ ان کو پہچانیں گے کیسے کل قیامت کے دن؟ کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ آپ کے دینی اور آپ کی امت ہے؟ آپ کو کیسے پہچان ہوگی؟ تو میرے نبی مثال کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ، کسی کے پاس سفید پیشانی والے اور سفید پاؤں والے گھوڑے ہوں، اگر سفید پاؤں والے، سفید پیشانی والے گھوڑے کالے رنگ کے گھوڑوں کے اندر چھوڑ دیے جائیں تو کیا وہ سفید پیشانی والے، سفید پاؤں والے پہچانے نہیں جا سکتے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے نبی پہچانے جائیں گے وہ سفید پیشانیوں والے گھوڑے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے بھائی، یہ میرے ساتھی جو بعد میں آئیں گے، ان کے چہرے بھی روشن ہوں گے، ان کے پاؤں چمکدار ہوں گے، ان کے ہاتھ چمکدار ہوں گے، وضو کی وجہ سے، وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے اعضاء روشن ہوں گے. تو میں محمد ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میرے بھائی آ گئے. سبحان اللہ، کتنا پیار ہے میرے نبی کو اپنی امت کے ساتھ. میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ بھی کچھ غور و فکر کریں. میرے نبی اپنی زندگی کے اندر خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرے بعد جو آنے والے میرے امتی ہیں، میرے بھائی ہیں. کتنی پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جب وہ میرے بندے، میرے بھائی، میری امتی وضو کریں گے، اللہ وضو کی برکت سے ان کے اعضاء کو روشن کر دے گا. اور میں محمد پہچان لوں گا، ساری دنیا موجود ہوگی، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے بھائی اور یہ میرے امتی آ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے.
اللہ اس خوشخبری کا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں مصداق بنائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، وہاں پر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ یہ بات میرے محترم بھائیوں سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے۔ میں حوالہ دے چکا ہوں حدیث کا، 582 اور 584 نمبر کے اوپر صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ وہاں پر میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرے بھائی آ جائیں گے اور میں ان سے پہلے اپنے حوض پر تشریف لے جاؤں گا، اپنے حوض کے اوپر موجود ہوں گا جو اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ خاص گفٹ اللہ نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں وہاں پر موجود ہوں گا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں الا لا یزادن رجال عن حوضی کما یزاد البعیر الزلزال۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہاں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کو میرے حوض سے اس طرح دور کر دیا جائے گا جس طرح کوئی ناواقف اونٹ، بھٹکا ہوا اونٹ دور کیا جاتا ہے، اس طرح ان لوگوں کو میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ یعنی میرے نبی ایسے گروہ کا ذکر کر رہے ہیں، ایسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو حوض کے اوپر آئے گی ان کو ہٹا دیا جائے گا، میرے حوض سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انادیہم الا ہلم، میں ان کو پکار رہا ہوں گا ادھر آؤ ادھر آؤ میرے پاس آؤ، لیکن مجھے کہہ دیا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہے۔ کیا فرمایا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، مجھے کہہ دیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ان کے چہرے روشن ہیں، یہ نمازی تھے، لیکن محمد کریم آپ کے جانے کے بعد انہوں نے سارا دین ہی بدل ڈالا تھا۔ انہوں نے دین کے اندر بدعات، نئی نئی چیزیں داخل کر دی تھی، نئی نئی باتیں دین بنا دی تھی۔ انہوں نے شاید یہ سمجھا تھا کہ جو نبی کریم دین لے کر آئے ہیں وہ نامکمل ہے، نعوذ باللہ ناقص ہے، وہ مکمل نہیں ہوا، انہوں نے خود جا کے بعد میں مکمل کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نبی اتنا ناراض ہوں گے، اتنا ناراض ہوں گے کہ وہاں پر رحیم کریم شفیق مہربان نبی کہہ رہا ہوگا سحقن سحقن، میرا نبی بھی ان سے کہہ دے گا کہ میں محمد کی نگاہوں سے دور ہو جاؤ، میں محمد تمہارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ جن کو میں محمد کا دین ہی پورا نہیں لگا، جن کو میں محمد کا دین پسند نہیں لگا، جن کو میں محمد کی سنتے میری ادائیں میرے طریقے نہیں اچھے لگے، آج میں محمد ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح مسلم کی حدیث۔ آج میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہنے والے، اہل سنہ کہنے والے، ہمارے گھروں کے اندر میرے محترم بھائیوں بدعات آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کوئی بات نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو گھروں کے اندر قرآن خوانی کا سلسلہ چل پڑا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو یہ بچیوں کو لے کر آؤ، ہم نے سپارہ پڑھانا ہے، سورہ یاسین پڑھانی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی اس کا ثبوت نہیں، نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ میرے صحابہ کا عمل، نہ میرے نبی کا حکم۔ میرے نبی کے دور کے اندر بھی لوگ فوت ہوئے، مسلمان فوت ہوئے، میرے نبی نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے محترم بھائیوں، یہ بعد والوں کی رسم ہے۔ تو بچنا چاہیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کے لیے محمد کا دین کافی ہے علیہ السلام۔ آپ کی ادائیں بڑی پیاری ہیں، آپ کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، کسی چیز کی کمی میرے محمد کریم نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے فرمایا جو ثواب تھا، جس عمل میں نیکی تھی میں نے ساری بتا دی ہیں، وہ سارے عمل بتا کے گیا ہوں، جو گناہ والے کام تھے میں محمد کریم نے سارے بتا دیے۔